السلام علیکم، میں طیب اعجاز ہوں. چائنا ورک پرمٹ کے حوالے سے مجھے مختلف کیوریز آتی ہیں اور میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھاتا ہوں. آج میں پھر ایک ایز پر ایجوکیشن پرپز یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں. مجھے مختلف لوگ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ جی میں فلانا اے سی کے ٹیکنیشین ہوں، یا مجھے فلانا اسکل آتا ہے، فلانی چیز میرے پاس اویلیبل ہے، فلانی میری ٹریول ہسٹری ہے، میں نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے، مجھے چائنا میں جاب چاہیے، چائنا کا ورک پرمٹ چاہیے، کیا یہ مل سکتا ہے؟ میں باقیوں کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن ایز پر دا پلیٹ فارم آف اسمیک گروپ اینڈ طیب آن لائن بزنس اسکول، جس چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں، دیکھیں ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، نہ صرف ہمارے پاس بلکہ کہیں پر بھی مارکیٹ میں ایسی پاسبلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. 95% فیک پاسبلٹیز ہوتی ہیں، صرف 5% ایسی پاسبلٹیز ہیں مارکیٹ میں جس میں آپ کو کوئی جاب آفر کر رہا ہے چائنا میں. اب وہ بھی فری نہیں ہوتی، وہ بھی پیڈ ہوتی ہیں، آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، لاکھوں روپے آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، ایٹ لیسٹ 8 سے 10 سے 12 لاکھ روپے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. یہ صرف 5% پروبیبلٹی ہے یس کرنے کی، وہ بھی ہمارے تھرو نہیں ہے، مختلف لوگوں کے پاس نہیں ہے. کچھ ایسے HR کنسلٹنٹس جن کے پاس چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے یا چائنیز جو کمپنیز ان کی طرف سے جابز ہوں، ویریفائڈ ہوں، ورک پرمٹس وہ دے سکے، تو ان کے پاس جابز ہوتی ہیں. وہ بھی اگر آپ کو کوئی آفر کر رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے بیورو آف امیگریشن سے ان کا لائسنس ویریفائی کرنا ہے، the person who is offering you the job. This is very 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 important، یاد رکھیے گا کہ ایک تو ہوتا ہی ہے نا کہ زیادہ تر لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں. میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. کوئی ایک کمپنی ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس جاب ہو بھی، اب کسی ایک ایجنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے پاس جاب ہے، اس نے آگے 3-4 ایجنٹس کو اور بولا ہوتا ہے، آپ تک ایک گراؤنڈ لیول پہ ایک بندہ آدمی آ کے پہنچتا ہے جو کہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، آپ کا دوست ہوتا ہے، اور سب سے بڑا دشمن آپ کا وہ ہوتا ہے. وہ آپ کو کنونس کرتا ہے کہ یار ایک کام کرو، یہ جاب پہ جاتے ہو باہر، چلو میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، فلانا بندہ میرے پاس ہے، 10 لاکھ روپے لگے گا. بیک اینڈ پہ جو ایکچوئل کمپنی 6 لاکھ روپے مانگ رہی ہوتی ہے، دوسری کمپنی جنہوں نے مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ 8 لاکھ بتاتے ہیں، آگے جو بتاتے ہیں وہ آپ کو 10 لاکھ بتا رہا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے جو خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے جی 10 لاکھ روپے جو ہے میں لوں گا، 10 لاکھ روپے بندہ لے گا ایجنٹ اور آپ کو باہر بھیج دے گا. وہ ایجنٹ کے پاس آ کر 10 لاکھ جمع کرواتا ہے اپنی 2 لاکھ کمیشن لے کے سائڈ پہ. وہ ایجنٹ 8 لاکھ لیتا ہے، وہ جاتا ہے پیرنٹل کمیشن اس کے پاس، ہولڈر کے پاس، وہ ادھر 6 لاکھ دینا ہوتا ہے، 2 لاکھ اس کا کمیشن ہوتا ہے. پیرنٹل اگر میں بیورو آف امیگریشن سے جو ہے ویریفائڈ ہوگا اور ان کے ڈاکومنٹس کلیئر ہوں گے ان کے، تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس دیکھیں گے، کوئی لوپ ہول ہوگا میں بھی ریجیکٹ کر دیں. اس کھاتے میں سارے پیسے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی دیہات میں، گاؤں میں، کوئی قصبے میں آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تمہیں باہر بھجواتا ہوں، اسے دوستی توڑ دیجئے، فائدہ نہیں ہے. ڈائریکٹ اگر آپ کسی ہیومن ریسورس والے کے پاس جاتے بھی ہیں تو ان کے آفس میں جائیے، ان کا آفس پراپر بنا ہوتا ہے، پلس ان کا بیورو آف امیگریشن کا ایک نمبر ہوتا ہے. وہ آپ بیورو آف امیگریشن کی جا کے وہاں پر آپ گورنمنٹ کے بیورو آف امیگریشن کے آفس میں جا کے ویریفائی کرتے ہیں کہ آئدر گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا بھی ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، دین آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں. ادروائز آپ پوری مارکیٹ میں آپ یہ ورک پرمٹ کے لیے نہیں جا سکتے. ہاں وزٹ ویزا آپ کا حق ہے، وہ تو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ وزٹ ویزا از ویری ڈفرنٹ فرام ورک پرمٹ. وزٹ ویزا میں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 20-25 لاکھ روپے نہیں پڑا ہوا تو آپ ورک پرمٹ نہیں اپلائی کر سکتے، آپ وزٹ ویزا اپلائی ہی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ورک پرمٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں 20-25 لاکھ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 20-25 لاکھ ہوتا ہے تو آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اس لیے بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جابس آن پاکستانی پاسپورٹ چائنیز لینڈ میں اویلیبل نہیں ہے. جو جس طرح اویلیبل ہے میں بتا چکا ہوں. ہاں اگر آپ جاب اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آن لائن ڈفرینٹ کمپنیز میں جابز اپلائی کرنی ہے، وہ آن لائن آپ کا انٹرویو کریں گے. اور اگر وہ آپ کو یہ بولے نا کہ جی بتائیں اب کیا پروسیجر ہے چائنیز کمپنی انٹرویو کرنے کے بعد، تو اگین دیٹ از اے فیک کمپنی. کیونکہ اگر وہ آپ کا ایک فورن کینڈیڈیٹ ہائر کر رہا ہے اور اس کو پروسیجر ہی نہیں پتا تو اگین دیر از اے پرابلم. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پروسیجر پتا ہونا چاہیے. اکثر لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں جی میرا فلانا چائنیز باس ہے، وہ مجھے بلانا چاہ رہا ہے، انٹرویو ہو گیا ہے، بٹ وہ پروسیجر پوچھ رہا ہے. جب وہ خود پروسیجر پوچھ رہا ہے اٹ مینس دیٹ ہی از فیک. تو اپنے آپ کو خدا را ان چیزوں سے بچائیے، ان فراڈ الرٹ سے بچائیے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.